سے بڑی قربانی حسین کی. مال اللہ نے واپس کر دیا, جان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی واپس کر دی, اولاد اللہ نے واپس کر دی, لیکن حسین سے مال بھی لے لیا, جان بھی لے لی, اولاد بھی لے لی. ذبح عظیم تو تبھی بنے گا نا, یعنی اس سے بڑی قربانی تب بنے گی کہ جب مال بھی اللہ لے لے. سارا مال بھی لوٹ لیا گیا, جان بھی لے لی, اولاد بھی لے لی, تب بڑی قربانی ہے نا. بڑی محنت کے بعد میں ایک جملے تک آپ کو لے کر آیا ہوں. کیا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. آپ اپنے اس بچے کے لیے, چھوٹے بچے کے لیے ٹافی لے کر آئیں. یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں, ان کے لیے ٹافی لے کے آئیں. ان کے ابا, ان کے دادا خود لائیں اور ان کو دے دیں, اور جب یہ ریپر اتار کے کھانے لگیں تو کہیں ہمیں دے دو. عمل تو دے گا نہیں, اس لیے کہ پیدائشی کنجوس ہے. تبھی تو سخیوں کے دروازے پر بٹھایا ہے. ہم پیدائشی کنجوس ہیں, تبھی تو سخیوں کے دروازے پہ لائے ہیں, تاکہ سخاوت آئے. یہ بچہ اول تو دے گا نہیں, لیکن کیا معلوم کہ یہ بچہ بڑا ہو اور دے دے. اگر یہ واپس کر دے گا اور آپ نے اس ٹرافی کو کھانا چاہا تو سب مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹرافی کھا گئے. کوئی کتنا ہی کہتا رہے بھائی یہی لائے تھے, لائے تھے تو دی کیوں تھی, دی تھی تو لی کیوں, لے بھی لی تو کھا کیوں لی. بچے کی ٹرافی لے کر کھا گئے. ایسا ہی ہے, بچے کی ٹرافی آپ نہیں کھاتے. یہی بچہ انشاءاللہ اچھا پڑھے گا, لکھے گا, اچھی محنت کرے گا, یہ مثال کے طور پہ وزیر مملکت بن جائے گا, یہ مثال کے طور پر کمشنر لگ جائے گا, یہ فلاں وزارت میں سیکٹری لگ جائے گا, یہ پولیس کے محکمے میں آئی جی لگ جائے گا. آپ کو گھر بھی بنا کے دے گا, آپ لے لیں گے. آپ کو کپڑے لا لا کے دے گا, آپ پہنیں گے. آپ کو گاڑی خرید کے دے گا, آپ لے لیں گے. 30 سال پہلے ٹافی نہیں کھائی, توجہ ہے حضرات کی, اور 30 سال کے بعد اس سے ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں لینا شروع کر دی. کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. ابراہیم بندگی کے بچپنے کو کہتے ہیں, حسین بندگی کی جوانی کو کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین سے سب کچھ لے گا, اس لیے کہ بندگی جوان ہے. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ منظر دیکھے کہ مجھ سے مال, جان, اولاد نہیں لی گئی, آرزو تھی نا کہ یہ ہو, یہ سعادت, یہ عظمت کہیں اور نہ جائے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ربنا وجعلنا, اللہ اکبر, یا اللہ مجھے قرار دے بالصالحین, صالحین میں سے. یا اللہ مجھے وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, میری اولاد میں سچی اور علی زبان عطا فرما. وجعلنی لسان صدق علیہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, دونوں آیتیں. آخری زمانے کے اندر میرے لیے ایک سچی زبان بنا دے, زبان ایسی ہو کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے برابر میں رکھی جائے, جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. زبان ہو تو پھر ایسی ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, یہ مولا علی کا کلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اولاد کے لیے جو پوری ہوئی ہے. توجہ کر لی عزیزوں. میں نے مضمون یہ سوچا تھا اور اب اس اصلی مضمون پر آ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں پاتا, لیکن الحمدللہ آ گیا. کبھی غور فرمایا کہ اس گھرانے کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ جی, سنی کر رہے ہیں, شیعہ کر رہے ہیں, ہندو کر رہے ہیں, عیسائی کر رہے ہیں, اب تو اور بڑھتا جا رہا ہے کام. یہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے.
جی سب کہیں گے ہمارے ہیں حسین. یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ سنی ذکر نہیں کریں گے اور شیعہ ہی کریں گے. یہ میں تو بار بار کہتا ہوں اور بار بار جان کے کہتا ہوں کہ شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی امام حسین کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے وہ میرے مولا حسین کا مہمان ہے. خبردار، خود کھانا پکایا، خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ نیاز اگر بنائی ہے تو انہیں پہلے کھلاؤ جو بار بار نہیں کھاتے. ہاں، اور اگر واپس کر دے تو ناراض بھی نہ ہو، اس لیے کہ وہ نیاز واپس کر رہا ہے. تمہارا اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں اس منبر سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 3 مرتبہ سے زیادہ تمہیں نیاز نہیں بھیجنی پڑے گی. 4تھی دفعہ وہاں سے نیاز آئے گی. ہم بھی نیاز کرتے ہیں. رو رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. آپ کے مٹیاری کے غلام قادر شاہ یا عبد القادر شاہ صاحب ہیں؟ بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ. غلام قادر شاہ. جی غلام قادر شاہ صاحب حجاموٹ. جی میری ابھی پچھلے دن ان سے ملاقات ہوئی کراچی میں. وہ یہیں کہ میں نے کہا جی میں آپ کے یہاں مٹیاری آ بھی رہا ہوں، آج شاید وہ یہاں نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے جی ہمارے یہاں مٹیاری میں تو پتہ ہی نہیں چلتا محرم میں کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے. ایسا ہی ہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سب اہل بیت کے، سب اس دروازے کے فقیر ہیں. اور میرے عزیزو، تم 22ویں گریڈ کے افسر ہو جاؤ، 2000 ایکڑ کے زمیندار ہو جاؤ، مگر اس دروازے پہ گردن جھکا کے آنا. جتنا اس دروازے پہ ہم جھکیں گے اتنا ہی سر بلند ہوگا. اور ایسا ہے، یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، حقیقت. یہ انہیں عاجزی پسند ہے. نوکر نیاز بنا رہے ہیں، نوکر نیاز کھلا رہے ہیں، فرش نوکر بچھا رہے ہیں، سارے کام نوکر کر رہے ہیں، نوکر کر رہے ہیں. بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، مولا حسین سے شاباش بھی لے گا. جب مولا کا ذکر ہونا تو بانی کو اپنا حصہ خود ڈالنا. اماں سے ملے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر گئے، پیسے بھیج دیتا ہوں. تمہاری اماں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری اماں کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے. ان کے پیروں میں بیٹھو، جھک کر سلام لو، ادب احترام کرو. تم 2 لاکھ روپے بھی مہینہ بھیج دو گے، انہیں اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا ان کے پیروں کو ہاتھ لگانے سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی. کیا سبب ہے؟ بس 2 دلیلیں اور دے دیتا ہوں. کیا سبب ہے کہ اس گھرانے کا ذکر ہو؟ شعبان کی محفل پڑھ رہا ہوں. اس گھرانے کا ذکر رائج ہے، حاکم ہے، غالب ہے. 6 علتیں ہیں، 6 سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ ذکر غالب ہے. سب سے پہلی علت، سب سے پہلا سبب، اللہ چاہتا ہے. ارادہ پروردگار ہے کہ علی علی ہو. ارادہ الہی ہے کہ حسین حسین ہو. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی بات رہے. بھائی میوزیموں میں بھی ذکر نہ ملتا اگر علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا. جتنا اس ذکر کو دبانے کے لیے خرچہ کیا گیا، جتنا اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا، پارٹیاں کسی پارٹی کے خلاف کام کریں یہ بھی کام ہوتا ہے. یہ واحد ذکر ہے جس کے لیے حکومتوں نے بجٹ پاس کیے.
کہ علی کی بات ہی نہ ہو، اور 2-3 سال میں ہی لوگ دم توڑ جاتے ہیں۔ بلکہ میں اور لفظ بہتر کروں، بعض لوگ تو ایک چائے کی پیالی پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا بہت سے لوگوں کو۔ بہت سے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو سال لگتا ہے انہیں ختم کرنے کے لیے، سال لگتا ہے۔ بہت سے اور بہت مضبوط ہوتے ہیں لوگ یا پارٹیاں، انہیں ختم کرنے میں 2-4-5 سال لگتے ہیں۔ صدیوں گزری ہیں حسین اور مولا علی کے ذکر کو مٹانے کے لیے۔ مضبوط حکومتوں نے خرچے کیے ہیں کہ علی کی بات نہ ہو۔ باقاعدہ درباروں سے ذلیل کر کے نکالا جاتا تھا، تم نے علی کے نام پر علیہ السلام کیوں بول دیا؟ اس کا نام حسین کیوں ہے؟ صدیوں کام ہوا اس کے اوپر، اور 1-2 علاقے میں نہیں، بڑی بڑی مملکتوں نے کام کیے۔ ایک سنی دانشور کا کہنا یہ ہے کہ جتنا ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے خرچہ ہوا، اتنا ہی اللہ نے اسے غالب کیا۔ مانو کہ اس کے پیچھے ارادہ ہے پروردگار۔ سارے ارادے اور منصوبے فیل، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اور بتاؤں علی کے دشمنوں کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، بات جا رہی تھا۔ علی کے دشمنوں کو، شاہ صاحب، علی کے دشمنوں کو اللہ نے اتنا ذلیل کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں نے پھونک سے چراغ بجھانا چاہا۔ واللہ یتم نورہ، اور اللہ تو اس نور ذکر علی کو جاری رکھے گا۔ اللہ نے پوری طاقتوں کو، پورے بجٹوں کو، پورے خزانوں کو پھونک بولا ہے، اور کیا ذلیل کریں۔ اتنی بڑی بڑی طاقتیں، اتنی بڑی بڑی حکومتیں، اللہ کہہ رہا ہے پھونک۔ بعض لوگوں کو تو مرتے وقت بھی پھونک نہیں نکلتی۔ یہ پھونک اللہ نے بولا ہے نا بھائی، یہ اپنی پھونک سے بجھا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ چراغ ذکر علی کو اگر پھونک سے بجھاؤ گے تو پہلے داڑھی جلے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات۔ ارادہ پروردگار، بس اسے ایک کچھ ہے، نہیں بیان کر پاؤں گا انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ پہلا سبب ذکر اہل بیت کا غالب ہونے کا پہلا سبب میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ پہلے تو سنی خطیب اور ذاکرین، شیعہ ذاکرین اور خطبہ اپنے آپ کو متکبر نہ بنائیں جی، گردن ٹیڑھی کر کے بات نہ کریں جی۔ یہ آج تمہیں عزت احترام مل رہا ہے، یہ اس ذکر کی نوکری کی وجہ سے مل رہا ہے، اور اس ذکر کا جو مجھ سے ذکر کروایا جا رہا ہے اس انداز سے، اس کے 2 سبب ہیں، ایک آپ، ایک بانی۔ بانی نے بلایا ہے، آپ سننے آئے۔ بانی بلاتے اور آپ میں سے کوئی نہیں آتے تو کہتے جی اس دفعہ غلطی ہوئی، آئندہ نہیں بلائیں گے۔ کوئی آئے ہی نہیں انہیں سننے کے لیے۔ تو سامع اور بانی، یہ سبب ہے کہ مجھے توفیق ہو رہی ہے کہ میں مولا کی بات کر رہا ہوں، تو میں جن کی وجہ سے صاحب توفیق بن رہا ہوں، میں انہی کی بے احترامی کروں، سامعین کا احترام نہ کروں، بانی کا احترام نہ کروں، تو یہ توفیق سلب ہو جائے گی۔ تکبر نہ کروں، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، چند کتابوں کو پڑھ کر نکات کو ترتیب دیا، جملوں کو منظم کیا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تو کمپیوٹر بھی کر سکتا تھا۔ یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میں تکبر نہیں کر رہا، عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا، حقیقت یہی ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ سنی خطیب کا اور ذاکر کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ہم جو نبی اور علی کی اور مولا کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ہنر نہیں ہے جی، اس لیے ہنر نہیں ہے کہ اللہ کو یہ کام کروانا ہے۔
مجھ سے پہلے بھی ہوتا تھا، میرے بعد بھی ہوگا، تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور کیا معلوم کہ میں نے جگہ گھیری ہوئی، میں ہٹوں تو اچھا ہو جائے، کیا معلوم مجھے خطیب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، میں ذرا قوم کی جان چھوڑوں تو کوئی اور آئے اچھا انداز۔ تو یہ نہیں سوچا جائے کہ جی ہمارا کوئی کارنامہ ہے، ہمارا اللہ کا ارادہ اس کے پیچھے ہے۔ اب ذرا روایت سنیے۔ جب مولا حسین کو لا کر دیا مولا نبی کی گود میں، دو پیغام دوں گا، دو حدیثیں سنا رہا ہوں، وہ منظر دکھا رہا ہوں آپ کو۔ مولا حسین کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، نبی مکرم کی آغوش میں لا کر دیا، امام حسین کو ایک پارچے میں لپیٹ کر، ایک کپڑے میں لپیٹ کر امام کی نبی کی گود میں دے دیا۔ ایک بی بی نے لا کر دیا، دوسری بی بی جناب عاتقہ بنت عبد المطلب، وہ دوڑی بھی آئی، یا رسول اللہ کچھ رکیے، اور امام حسین کو لیتے ہوئے کہنے لگی میں اس کو نہلا کر لے آؤں۔ بچے کی آمد ہوئی ہے، یہ قریب الولادت ہے، کچھ دیر پہلے ہی دنیا میں جلوہ فگن ہوئے ہیں۔ حضرت عاتقہ نے آگے بڑھ کر لیتے ہوئے کہا میں اسے نہلا کر لے آؤں۔ نبی نے ان سے لیتے ہوئے سینے سے لگایا اور ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا ان اللہ قد نظفہ وطہرہ، اللہ نے اسے طاہر بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے اسے طاہر اور مطہر بنا کر بھیجا ہے، تم کیا نہلا کر لاؤ گی؟ اور اس کے بعد بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر دعا فرمائی، اور دعا ہے قرآن مجید کی وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ صرف اس دعا کا جملہ سن لیا، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ نبی کی دعا ہے حسین کو گود میں لے کر، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ آج اگر حسین حسین ہو رہا ہے تو یہ نبی کی دعا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین کی طرف موڑ دے۔ ارادہ پروردگار ہے جو یہ ذکر غالب ہوتا جا رہا ہے۔ خبردار اس ذکر کو مٹانے والے کسی سیاسی مذہبی جماعت کو بنا کر یہ نہ سوچیں کہ ذکر کو رکوا دیں گے۔ خیرپور میں ایک پلاٹ کے جھگڑے میں بندہ مارا گیا، اس کی بڑی آرزو تھی کہ ذکر حسین رک جائے، منو مٹی کے نیچے اسے کیڑے کھا رہے ہیں، مگر ہم تو آج بھی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں تھی اس کی، ذرا اٹھا کر دیکھیے کیا بولتا تھا کہ میں جلوس بند کرواؤں گا، میں ماتم بند کرواؤں گا، اب اپنے اوپر ماتم کر رہا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ذکر غالب رہے گا۔ آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں، دلیل کہ یہ ارادہ الہیہ ہے کہ اس گھرانے کی بات غالب رہے۔ دیکھیے اگر موسم گرم ہو جائے تو شاعر سے شعر نہیں ہوتا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، سردی لگ رہی ہو تو مصرع نہیں ہوتا، بیگم صاحبہ سے لڑائی ہو کر مجلس پڑھنے آئے تو خطابت نہیں ہوتی۔ بیرونی حالات کا انسان کے دماغ پہ بڑا اثر ہے۔ بیرونی حالات اگر مساعد ہوتے ہیں تو ذہن اچھا چلتا ہے۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، بیرونی حالات اتنے خراب ہیں، دربار شام ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اور آواز دے کر کہتا ہے کہ کیا گزری تم پہ کربلا میں، تب بی بی زینب کا جملہ۔ میں اپنی دوسری دلیل دے رہا ہوں کہ یہ ذکر غالب رہے گا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ اسے آواز دے کر کہا، اللہ اکبر، کہدک جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں سب چلا،
وجہت جہدک، جتنا پیسہ ہے سب لگا دے. فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، مگر جان لے جتنے ہیلے بہانے طریقے سیاست پیسہ جتنا تو ہمارے خلاف لگائے گا، جان لے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم صاحب عظمت رہیں گے. ہماری عظمت کو تیرا پیسہ نہیں بگاڑ سکے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے سننے کو عبادت شمار فرما. بی بی زینب کو ہم سے راضی فرما. بی بی کی زیارت کا ہمیں شرف نصیب و توفیق عطا فرما. امام سجاد علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. مولا حسین کی زیارت اور دیدار نصیب فرما. مولا عباس کے دیدار اور زیارت نصیب فرما. یہ سب تیری بارگاہ میں فقیر بیٹھے ہیں اور تیری درگاہ میں مقربوں کا واسطہ دے رہے ہیں. یا اللہ ان فقیروں کی حاجتوں کو پورا فرما. ان منگتوں کی، ان مانگنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو ہماری حاجات ہیں تو علیم بالذات صدور ہے، تو ہم سے زیادہ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے. تجھے واسطہ ہے باب الحوائج مولا عباس کا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب مولا حسین کا، امام سجاد کا، تجھے واسطہ ہے حضرت علی اکبر کا. اس گھرانے کے تمام اس مہینے میں آنے والی نسبتوں کا واسطہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پانی محفل کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما. اس گھرانے کے تمام عزیزوں، بچوں، بھائیوں، بیویوں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.